بہنوں، طالبات، اس سے پہلے ہم لوگوں نے سورہ ہمزہ کو پڑھا تھا۔ سورہ ہمزہ کو پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو پڑھنا ہے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت، جسے سورہ عصر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی بہت ہی چھوٹی سورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں بہت ساری حکمت کی باتیں بیان کی، اور انسان کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ نصیحت اور وعظ کی چیزیں موجود ہیں۔ سورہ عصر جو ہے یہ مکی ہے، اس میں کل 3 آیتیں۔ سورہ عصر یہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ اس میں کل 3 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں؟ 3 آیتیں۔ اس سورہ میں رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر کے بیان فرمایا کہ دنیا کے تمام انسان گھاٹے اور نقصان میں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کے بیان فرمایا کہ دنیا کے تمام انسان گھاٹے اور نقصان۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھاٹے اور نقصان میں نہیں، وہ ایمان اور عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنے والے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے والے لوگ ہیں، جو گھاٹے میں کبھی نہیں رہیں گے۔ اس سورہ کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، اس سورہ کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسی ایک سورت کو صرف نازل کر دیتا تو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے صرف ایک سورت کافی ہوتی۔ اس نے اس سورہ کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف اسی سورت کو نازل کر دیتا، پورا قرآن کے بجائے صرف سورہ عصر کو نازل کر دیتا، تو سورہ عصر کا نزول ہی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا، کسی اور چیز کی انسان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا امام شافعی رحمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، والعصر میں جو واو پہلے آیا ہوا، یہ واو قسم کے لیے۔ واو کیا ہے؟ قسم کے لیے۔ جیسے حروف جارہ میں واو جو آتا ہے، واو کے کئی معنی آتے ہیں۔ واو ایک ماں کے معنی میں آتا ہے، واو ایک ماں کے معنی میں ساتھ، جیسے جال برد والجبات، ٹھنڈی آیا جاڑے، ارے ٹھنڈی آئی جبے کے ساتھ۔ ٹھنڈی آئی کیا ہے؟ جبے کے ساتھ۔ جال برد والجبات، ٹھنڈی آئی والجبات، واو یہ ہے، یہ واو ماں کے معنی، ماں معنی ساتھ۔ ٹھنڈی آئی کس کے ساتھ؟ جبے کے ساتھ، صدری کے ساتھ، صدری کے ساتھ، جرسی کے ساتھ۔ انسان ٹھنڈی آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ صدری پہنتا ہے، جرسی پہنتا ہے، گرم گرم لباس پہنتا ہے، گرم گرم چادریں اوڑھتا ہے ٹھنڈی سے بچنے کے لیے۔ تو وہاں بتایا جال برد والجبات، ٹھنڈی آئی کس کے ساتھ؟ جبے کے ساتھ۔ تو واو جو ہے یہاں ماں کے معنی میں، ساتھ کے معنی میں۔ تو واو کے ایک معنی کیا؟ ساتھ کے لیے آتا ہے۔ اور واو ایک معنی کا، واو کا ایک معنی جو ہے قسم کے لیے آتا ہے۔ واو کے ایک معنی کیا؟ قسم کے لیے آتا ہے۔ یہاں واو جو آیا ہوا ہے والعصر میں، واو جو ہے یہ قسم کے معنی، والعصر قسم ہے، قسم ہے۔ العصر زمانے کی، قسم قسم ہے کس کی؟ زمانے کی۔ عصر کے معنی ہوتے ہیں زمانہ، اور عصر کا ایک معنی ہے عصر کا وقت، یعنی دن کا آخری حصہ، دن کا آخری حصہ۔ دن جو ہے 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ دن کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک فجر سے لے کر کے زوال تک،
دوسرے زوال سے لے کر کے عصر تک، اور تیسرے عصر سے لے کر مغرب تک۔ تو عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت کو جو ہے عصر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ایک عصر کا معنی زمانے کے ہے، اور ایک عصر کا معنی جو ہے عصر کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، یا عصر کا وقت ہے، یعنی دن کا آخری حصہ ہے، دن کا آخری حصہ ہے عصر۔ اور عصر، زمانے کو عصر اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ روز آنا کی گردش، شب و روز کی گردش، اور اس کا بدل بدل جو ہوتا ہے، یہ زمانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کس سے ہو جاتا ہے؟ یہی رات کا آنا، دن کا آنا، رات کا جانا، دن کا آنا، دن کا جانا، رات کا آنا، رات کا چھوٹا ہونا، دن کا بڑا ہونا، دن کا بڑا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا، یہ سب زمانہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ زمانہ ہے۔ اور زمانہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ گردش میں ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ گردش میں ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا تسب الدہر یا ابن آدم، لا تسب الدہر، اے ابن آدم تم زمانے کو گالی مت دو، وان الدار بیدیا، یا وان الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، انا اقلب اللیل والنہار، راتوں دن کو میں الٹتا اور پلٹتا رہتا ہوں، راتوں دن کو میں الٹتا اور پلٹتا رہتا ہوں۔ تو گویا کہ اللہ کہہ رہا زمانہ میں ہوں۔ یا ایسے تو دوسری روایت میں یؤذینی ابن آدم یسبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم یعنی انسان مجھے گالی دیتا ہے، انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور تکلیف کیسے پہنچاتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور میں زمانہ ہوں، میں کیا ہوں؟ زمانہ ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو تو اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو تو اپنی اطاعت پر لگا دے۔ ثبت قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی جانب پھیر دے، ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی جانب پھیر دے۔ تو زمانہ جو ہے، عصر جو ہے، یہ زمانے کو بولتے ہیں۔ اور زمانہ جو یہ گردش کا نام ہے، الٹ اور پھیر کا نام ہے، آنے اور جانے کا نام ہے، رات کے دن اور دن کے بڑے ہونے کا نام ہے، دن کے بڑے اور رات کے چھوٹے ہونے کا نام یہ زمانہ ہے۔ اور یہ کاریگری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، یہ نشانی ہے اللہ کی، یہ نشانی اللہ کی ہے کہ اللہ جب جس کو چاہے جس طریقے سے انجام دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ کیا کوئی انسان اگر چاہے کہ رات ہو جائے، رات ہو جائے گی؟ یا رات اس کی مرضی سے ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ کوئی چاہے دن ہم کر دیں، دن نہیں کر سکتا۔ کوئی چاہے کہ دن کو ہم چھوٹا کر دیں، رات کو لمبا کر دیں، یا رات کو چھوٹا، دن کو چھوٹا کر دیں، رات کو لمبا کر دیں، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی مرضی میں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان تمام چیزوں کو کا الٹنا اور پلٹنا، ادل بدل کرنا، یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور یہ زمانے کا الٹ پھیر جو ہے، یہ اللہ کی کاریگری پر اور اللہ کی قدرت پر، نشانی پر کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ تو اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف سورہ عصر کو نازل کر دیتا، پورا قرآن نازل کرنے کے بجائے، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے صرف یہ سورہ عصر ہی کافی ہوتا، اس لیے کہ اس کے اندر بڑی حکمت کی باتیں ہیں، بڑی پتے کی باتیں ہیں، اور بڑی ہی مفید اور ناصح باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اگر انسان غور کر لے تو غور کر کے اس کو رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اگر انسان غور کر لے تو پکا سچا موحد اور توحید پرست بن جائے گا۔
اگر انسان غور کر لے تو انسان جو ہے غیر اللہ کی پوجا پاٹ کو چھوڑ دے گا. اگر انسان غور کر لے تو اللہ پر توکل کرنے والا بن جائے گا. اللہ پر توکل کرنے والا بن جائے گا. تو یہاں بتایا والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. بندے کو بندے کے لیے کسی چیز کی قسم کھانا درست اور جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو کسی چیز کی اہمیت بتلانی ہوتی ہے تو اس کی قسم کھا رہا ہے. جیسے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا. والضحیٰ قسم ہے چاشت کے وقت کی. یا اسی طرح دیگر جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی. تو اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی اپنی مخلوقات کی قسم کھاتا ہے. تو یہ قسم جو کھاتا ہے بندوں کو ان مخلوقات کی اہمیت بتانے کے لیے، نہ کہ کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے. ہم قسم کھاتے ہیں تو کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے. ایک آدمی اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے قسم کھاتا ہے تو مطلب اس کے نزدیک ہوتا ہے کہ میں اپنی قسم کو پختہ کر رہا ہوں اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے. یعنی اپنی قسم اپنی بات میں سچا ہوں. ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے. یہاں جو ہے قسم کی پختگی اگر مقصود ہے تو اللہ کی جانب ہوگی. اسی لیے ہم جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے. صرف اللہ کی قسم ہمیں کھانی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو قسم چیزوں کی کھاتا ہے تو ان کی اہمیت بتانے کے لیے، کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے نہیں. اور ہم قسم کھاتے ہیں پختہ کرنے کے لیے. اور قسم جو ہوتی ہے یہ شہادت کی جگہ پر ہوتی ہے، شہادت گواہی کی جگہ میں ہوتی ہے. یعنی کہنا ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں اپنی بات میں ہم سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ چیزیں بتلانے کے لیے نہیں کر رہا ہے بلکہ اہمیت بتلانے کے لیے کر رہا ہے. اس لیے ہم جو ہے اللہ کے علاوہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کی ہم قسم نہیں کھا سکتے، صرف اللہ کی قسم ہمیں کھانی ہوگی. تو کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر. ان الانسان لفی خسر. اللہ ڈبل تاکید کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. بلا شبہ انسان البتہ خسارے میں ہے. تو انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے، لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے. اور کسی چیز کی اہمیت بتلانی مقصود ہو تو کئی تاکیدی الفاظ بھی لے آتے ہیں. جیسے واللہ ان الانسان لفی خسر. اللہ کی قسم بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. یہ تبل تاکید ہوگی. کیا ہوگی؟ تین بار تاکید ہوگی. تین بار کیا ہے؟ تاکید ہوگی. تو قسم جو ہے کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. کیا کی جاتی؟ قسم کھائی جاتی ہے. اور کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے کیا لایا جاتا ہے؟ تاکید. کسی چیز کی اہمیت بتانے کے کیا لایا جاتا ہے؟ تاکیدی جملہ لایا جاتا ہے. تاکیدی جملہ لایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان پر اذا جاءک المنافقون، کیا بتائے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. کہ جب تمہارے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. انک لرسول اللہ. تو ان بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے. اور اللہ کہہ رہے واللہ یعلم انک لرسول. تو اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد،
اور اللہ گواہی دیتا ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافقین البتہ جھوٹے ہیں۔ دیکھیے کتنی تاکید آ گئی۔ تو ایسے ہی کسی چیز کی اہمیت بتلانے کے لیے تاکید لائی جاتی ہے۔ تو یہاں بتلانا یہ مقصود ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، البتہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہ تمام انسانوں کو یہاں بتایا کہ یہ تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان نقصان میں ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان کیا ہے، کیا ہے، گھاٹے میں ہے۔ اور والعصر جو قسم ہے اس کا جواب جو ہے ان الانسان لفی خسر ہے۔ قسم ہوتا ہے تو اس کا جواب قسم ہوتا ہے، یعنی قسم کسی چیز کی کھائی جا رہی ہے، قسم کھائی جا رہی ہے تو کس چیز کو بتانے کے لیے؟ تو قسم یہاں زمانے کے اللہ نے کھایا، قسم یہاں اللہ نے زمانے کے کھا کے بتایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ کیا ہے، خسارے میں ہے۔ تو یہ قسم کا جواب ہے، یعنی قسم ہے زمانے کی، کس بات پر جب زمانے کی قسم ہے، کس بات پر زمانے کی قسم ہے؟ تو اس بات پر زمانے کی قسم ہے کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کو شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں، پھر انسان جب موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو موت کے بعد بھی راحت و سکون نصیب نہیں ہوتا، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، اس لیے خسارے میں ہے۔ ایک غیر مسلم جو ہے، ایک توحید پرست جو نہیں ہوتا، پوری زندگی محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے رزق کمانے کی اور آرام کی زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہے، کرتے 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 مر جاتا ہے، کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، اور مر کر کے کہاں جاتا ہے، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، جہنم کی جلونی بن جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن اس کو آخر میں چل کے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بتایا کہ ان الانسان لفی خسر، لیکن جو توحید پرست ہوتے ہیں وہ خسارے میں، نے کہا الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، الا مانے سوائے، سوائے الذین، الذی کی جمع ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعاملوا، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، نیک کام کیے، عمل عمل کام کرنا، صالحات، صالحاتن، صالحتن کی جمع صالحات ہے، معنی نیکی، صالح مذکر کے لیے، صالحات مؤنث کے لیے، وعمل الصالحات، اور نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، تواصوا یہ تفاعل سے آتا ہے، معنی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، تواصو بولتے ہیں ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، یعنی تفاعل جو ہے یہ تشارک چاہتا ہے، دو لوگوں کی شرکت چاہتا ہے، دونوں کی شرکت چاہتا ہے، اس لیے وتواصوا، وتواصوا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور ایک دوسرے کو وصیت کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق، حق بات کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی، ایک دوسرے کو وصیت کی کس بات کی، حق بات کی، ایک دوسرے کو وصیت کی کس بات کی، صبر کی۔ تو یہاں بتایا کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں جو ایمان عمل صالح والے نہیں، لیکن جو ایمان عمل صالح والے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزری ہو، موت کے بعد وہ بہرحال ابدی نعمتوں اور جنت کی
پر آشائش زندگی سے بہرہور ہوں گے. یعنی مومن کی زندگی چاہے جتنی خراب حالت میں گزری ہو لیکن آخرت میں ان کو سکون ملے گا. اسی لیے وہ حدیث بڑی مشہور ہے. اس قیامت کے دن دو لوگوں کو لایا جائے گا. ایک وہ آدمی ہوگا جس کی پوری زندگی سکون میں گزری ہوگی، اور ایک وہ آدمی لایا ہو جائے گا جس کی پوری زندگی پریشانی اور تکلیفوں میں گزری ہوگی. وہ آدمی جس کی پوری زندگی سکون میں گزری ہوگی، اس کو ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا. جہنم میں ڈال کر کے اس کو نکالا جائے گا. پھر سوال کیا جائے گا، بندے یہ بتا تیری دنیاوی زندگی کیسی گزری؟ وہ کہے گا، اے اللہ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ آرام کیا ہوتا ہے، سکون کیا ہوتا ہے، راحت کیا ہوتی ہے. پوری زندگی تکلیف میں گزری. یعنی ایک سیکنڈ کی تکلیف، جہنم میں جانے کے بعد تکلیف برداشت کرنے کے بعد دنیا کے تمام آرام کو انسان بھول جائے گا. اور وہ آدمی جس کی پوری زندگی تکلیف میں گزری، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے اسے جنت میں ڈالا جائے گا. جنت سے ڈال کر نکال لیا جائے گا. پھر سوال کیا جائے گا، بندے یہ بتا تیری زندگی دنیا میں کیسے گزری؟ تو کہے گا کہ اللہ ہم جانتے ہی نہیں تو تکلیف کیا ہوتی، جانتے ہی نہیں تھے تکلیف کیا ہوتی ہے. تو اگر انسان ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے تو دنیا کے اندر بھی انسان کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، محنت کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے، دولت کماتے کماتے مر جاتا ہے، سکون نہیں ملتا، اور آخرت میں بھی وہ خسارے میں رہے. تو گویا کہ دنیاوی زندگی میں جو اس نے سودا کیا ہے مال و دولت کا، وہ بھی خسارے کا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ. لیکن مومن اگر دنیا میں نیکی کا کام کیا، اچھے کام کیا، مال و دولت کمایا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، دنیا کے اندر اس کو اجر و ثواب ملے گا. اگر دنیا میں اس کو یہ تمام چیزیں نہیں ملی تو آخرت میں ضرور اس کو سکون ملے گا. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگ خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر چار صفتیں پائی جاتی، جن کے اندر چار صفتیں پائی جاتی. پہلی چیز وہ ایمان والے، دوسری چیز وہ نیک کام کرنے والے، تیسری چیز حق کی وصیت کرنے والے، چوتھی چیز صبر کی وصیت کرنے والے. یعنی جن میں چار صفات پائی جائیں گی ان کو خسارہ نہیں ہوگا، وہ نقصان میں اور گھاٹے میں نہیں رہیں گے. اور جن کے اندر یہ صفات نہیں ہوں گی وہ دنیا کے اندر بھی خسارے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے. اس لکھا والعصر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت. ٹھیک ہے، باتیں ختم کرتے ہیں، درس بند کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.